2010 میں ملا برادر کو پاکستان کی حکومت نے گرفتار کیا. اکتوبر 2018 میں انہیں رہا کیا گیا. اکتوبر 2018 کے اندر ہی اسی وقت ملا برادر کو افغانستان پیس ڈائلاگ کے اندر ایز این ایمبیسڈر ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا. اکتوبر 2019 میں ملا برادر ISI کے ہیڈ سے ملنے کے لیے آئے. اگست 2020 کے اندر ملا برادر کو پاکستان نے دہشت گرد کہا کہ یہ دہشت گرد کی لسٹ میں ہے، اور اگست 2020 میں ہی ملا برادر پاکستان کی حکومت کے انویٹیشن پر ڈائلاگ کے لیے پاکستان آئے. اسی میں اگر پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم سم اپ کریں تو میرے خیال سے پوری صورتحال کو بیان کیا جا سکتا ہے، کم ہی کہیں تو بہتر ہے. واٹ وڈ یو سے؟ ایک جو لفظ ہے جی اس کا وہ بہت ہی بیسک لفظ ہے، وہ ہے ڈیپ کنٹراڈکشنز. یعنی آپ ایک ہی آدمی کو اٹھا کے کبھی ہیرو بناتے ہیں، کبھی اس کو ہتھ کڑی پہناتے ہیں، کبھی اس سے مذاکرات کرتے ہیں، کبھی اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو اس آدمی کا قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے نا. ایک قصور ہے آپ کا، چونکہ آپ میں اس کو ہر دوسرے دن ایک نئی تصویر اس میں نظر آتی ہے، اور آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے کنٹراڈکشنز آپ کو ہر دوسرے دن ایک نیا چہرہ اور ایک نیا روپ دھارنے پہ مجبور کرتے ہیں. سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت. دوستو، آج عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑی تبدیلی کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. نئے پاکستان کو بنانے میں وہ کتنے کامیاب ہوئے، اس پر بات کریں گے بیرسٹر حامد باشانی صاحب سے. پروگرام میں ویلکم ہے آپ کا سر. بہت شکریہ جناب. عام لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ روزگار کا، سب سے بڑی جو ان کی پرابلمز ہیں وہ ساری اکانومی سے جڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، لیٹ می گیو یو سم فگرز، ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی تھوڑا بہت دیکھ سکیں. تو پاکستان کی اکانومی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت ہی بری حالت میں ہے. 25 ملین لوگ پچھلے 2 سالوں کے اندر ان ایمپلائڈ ہوئے ہیں. ایکسپورٹس پاکستان میں بڑے نہیں ہیں. پاکستانی روپیہ 30% سے ڈی ویلیو ہو چکا ہے. مہنگائی کی در جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں پہنچ چکی ہے، اراؤنڈ 12%، جو کہ 2 سال پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت 5% کے قریب تھی. پاکستان میں کارخانے اس وقت بند ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی ہیں. ایسے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کر دیا ہے. شاید وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو خود بخود کم ہو جائے گا جب آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے اور آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ ملک میں ہوں گے نہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے خریدنے کے لیے، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو خود بخود اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا. خان صاحب نے اپنے حال ہی میں جو ان کا انٹرویو تھا اس میں اس کو بہت بڑی اچیومنٹ بتایا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی جو کہ 2018 میں 5.5% پر گرو کر رہی تھی، آج وہی اکانومی -0.4 میں چلی گئی ہے. عمران خان صاحب اس کے اوپر بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، ادر دین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بشانی صاحب آپ سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی اکانومی کو اور خان صاحب کے تبدیلی کے اس وعدے کو؟ تھینک یو جناب. پہلے تو میں جو ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ اے اکانومسٹ، اور اس پہ میری جو نالج ہے اکانومی پہ وہ بہت بیسک ہے، بلکہ میں نے جان بوجھ کے تو بیسک تک رکھی ہوئی ہے. چونکہ اگر میں نے کہیں انالائز کرنا ہو تو میں جو ماہر ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، ان سے بارو کرتا ہوں میں کہ ان کا اس پہ کیا خیال ہے. تو اس وقت جو موسٹ آف دی اکانومسٹ ہیں نا، خود پاکستان بیسڈ یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان واچر، انٹرنیشنلی جو نیوز پیپرز وغیرہ کالمسٹ ہیں اکانومی پہ ریویو کرتے ہیں، ان کا خیال بالکل وہی ہے جو پکچر آپ نے دی. تو وہ پکچر جو ہے نا وہ انڈیکیٹرز ہیں، آپ نے تو کوئی اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا نا، سب انڈیکیٹرز ہیں. تو اکانومی میں انڈیکیٹرز ہی ہوتے ہیں جو آپ کے مقدر کا تعین کرتے ہیں، اس میں آرگومنٹ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انڈیکیٹرز کے خلاف ایموشنل آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا یا یہ کر دینا تھا اور کرونا آ گیا. حالانکہ یہ سارے فیگرز موسٹ آف دیم جو ہے سوائے اس کے یہ جو نیگیٹو گروتھ ہے اس کے علاوہ سارے پری کرونا
یہ کوئی پوسٹ کرونا اشاریے نہیں ہیں، انڈیکیٹرز نہیں ہیں. تو اس میں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس اور حیرت ہوتی ہے نا کہ جب ہمارے پالیٹیشینز جو ہیں عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے. دس از لائک جسٹ اے فراجولینٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن ود پیپل، کہ آپ ان کو سچ بتانے کے بجائے ان کو مزید فردر مس لیڈ کریں. اب یہ پروسیس جو ہے نا، اس کا پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ تعلق ہے کہ پاکستان میں روایتی طور پہ سیاستدان ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے عوام کے سامنے میڈیا پہ بیٹھ کے، اور جھوٹ اس لیے بولتے رہے کہ وہ جال سازی سے جو ہے اقتدار پہ قابض ہوتے رہے. رائٹ فرام ایوب خان سے لے کے تو آپ مشرف تک دیکھ لیں، 30-40 سال تک انہوں نے حکومت کی، جھوٹ، فراڈ، غیر آئینی اور اللیگلی. تو انہوں نے جھوٹ تو بولنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا کہ ہم جو ہے لیڈرز لوگ یا حکمران طبقات جو ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ، وہ سچ بول ہی نہیں سکتی اور عوام کو مس گائیڈ کرو. آپ کسی ملک سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہار جاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جیت گئے. تو جب آپ اس حد تک پہنچ جائیں تو اس میں اکانومی کیا بیچتی ہے؟ اس میں تو اکانومی کو، انڈیکیٹرز کو ادھر ادھر آپ نے دیکھا مشرف نے مینیپولیٹ کیے تھے ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے لیے. انڈیکیٹرز انہوں نے آرٹیفیشلی انفلیٹ کیے اور ری فلیٹ کر کے تو آئی ایم ایف کو شو کیا کہ جی ہم تو بہت اچھی ترقی کر رہے ہیں جی، تو اس میں تو بات ہی کوئی نہیں. اب جب نوبت یہاں تک آ جائے، اس کو کہتے ہیں نا فراڈ، جال سازی اور عوامی زبان میں 2 نمبری. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایموشنلی ڈیل کرنے کی بات نہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیکیٹرز کو دیکھیں اور تسلیم کریں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ میرے پیچھے بہت بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ایریناز میں کام کرتے ہیں اور اکانومی پہ حرف آخر ہیں، تو ان کو لے کے میں آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اوپر اٹھا رہا ہوں. یہ ان کے بڑے پسندیدہ ڈائلاگ ہیں. اب آپ دیکھیں آج تک ان کو اپنی صفوں سے کوئی وزیر خزانہ نہیں مل سکا، کوئی ماہر معاشیات نہیں مل سکا، کوئی اکانومسٹ نہیں مل سکا. کبھی وہ کہیں سے بارو کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی سے بارو کیا، کبھی کہیں سے. پہلا فراڈ تو یہ ہو گیا عوام کے ساتھ، یو ہیو نو باڈی. تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنے بڑے بڑے چھپے رستم بیٹھے ہیں جو اس ملک کا پتہ نہیں کیا بدل کے رکھتے ہیں. وہی گھسے پیٹے جو 30 سال سے ہر حکومت کے ساتھ مل کے کھاتے تھے، وہی آپ نے بتا دیے. اس لیے جناب اکانومی میں کوئی تبدیلی اگر آئی ہے تو نیگیٹو آئی ہے. میں اس کو بلا تبصرہ وداؤٹ کومنٹس اس لیے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ انڈیکیٹر سے بڑا سچ کوئی نہیں ہوتا. اب جتنے مرضی آئیں بائیں شائیں ایکسکیوزز تلاش کر رہے ہیں. رہا سوال کرونا کا، تو کرونا کو تو 3-4 مہینے ہوئے بھائی، مارچ سے شروع ہوا تھا. وہ بھی پاکستان میں کرونا نے اس طریقے سے تباہی نہیں پھیلائی ہے، نہ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بڑی زبردست یہ دیے ہیں جو فگرز، دیکھیں وہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے خود جان بوجھ کے تو کرنسی کو ڈی ویلیو کیا. تو جب آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، جو کہ آپ کے خطے کے ساری کرنسیز جو ہیں اس سے نصف ہو جاتی ہے، خواہ وہ بنگلہ دیش کا ٹکا ہو، ہندوستان کا وہ ہو، روپیہ ہو، یا ایون چھوٹے چھوٹے نیپال جیسے ملکوں کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جان بوجھ کے تو وہ ایک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. چونکہ آپ کی نظر اس چیز پہ ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کریں گے ٹیکس لگا کے. چونکہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جب سارا کھاتا ہی بند ہو گیا، جس کو کھاتا کہتے ہیں ٹھیٹ زبان میں، تو ظاہر ہے اس میں ڈیفیسٹ کیا رہے گا. اور آپ ٹیکس لگائیں گے تو ٹیکس لگا کے آپ ریونیو جنریٹ کریں گے. وہ آپ نے کیا بھی ہے کوئی 1000 ارب تک یا جو بھی کیا، لیکن وہ کہاں گیا اور کس مد میں جا کے خرچ ہوا، جس کو کہتے ہیں نا ہیرا پھیری، کہ وہ یہ چیز اٹھا کے وہاں رکھی اور وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی. ہیرا پھیری کا جو اصل ترجمہ ہوتا ہے یعنی ادھر ادھر کرنا لیکن آگے کچھ نہ کرنا. اب یہ کام کیا انہوں نے اور اب وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے. جو پاکستان کے فیوچر کی اس وقت ایک پکچر پینٹ ہو رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اس میں جو ہے وہ سوائے ڈس اپوائنٹمنٹ کے اور کچھ نہیں ہے. ایک ڈارک پکچر ہے، چونکہ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کو سامنے رکھ کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے انہوں نے ایک نیا کام کیا جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے گی. جب آپ کام وہی کر رہے ہیں جو وہاں 70 سال سے ہو رہا ہے. یو ڈیڈنٹ ڈو اے سنگل ریڈیکل تھنگ. وہ لے دے کے جی ہم پہ قرضے ہیں. بھائی قرضے تو آپ نے 2 سال میں جو لیے ذرا ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں کتنے لے لیے، اور قرضے جو ہیں وہ جاپان پہ کتنے ہیں.
آپ کے تو ٹوٹل قرضے جو ہے 256 بلین US ڈالر ہیں غالباً، لیٹسٹ جو میں نے چیک کیا تھا. تو اتنے پیسے تو ایک کینیڈا جیسے چھوٹی آبادی والے 30-35 ملین والے ملک نے یہ 3 مہینے میں خرچ کر دیے. تو آپ کہتے ہیں جی ہم قرضوں کی وجہ سے یہ نہیں کرتے. قرضے جاپان پہ کم نہیں ہیں، قرضے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے. قرضے اسی طرح ہوتے ہیں جو ملک چلتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب ایکسکیوزز ہیں. اور اب ان کا ہر آرگومنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ فار دا پیپل، کیونکہ ان کی یہ ایک بہت بڑی ہوپ انہوں نے آرٹیفیشلی کریٹ کر دی تھی کہ ہم پتہ نہیں کیا لے کے آ رہے ہیں، آپ کو غربت اس سے اٹھا رہے ہیں، 10 ملین جاب لے کے آ رہے ہیں، 50 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، اکانومی بدل رہے ہیں، مقدر بدل رہے ہیں، ایجوکیشن بدل رہے ہیں. nothing at all. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا لیکن 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. 50 لاکھ گھروں میں کی بات تھی، انہوں نے 5 لاکھ بھی نہیں بنائے ہیں، ایک گھر نہیں بنایا ہے. 5 لاکھ کیا 5,000 نہیں بنے جناب. نہیں بنائے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بشانی صاحب یہ تو بات ہوئی اکانومی کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ فگرز کوئی میں یا آپ اپنے بنا کر تو پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پر جا کر کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، پبلکلی اویلیبل ہے پاکستان کی اکانومی کے کیا حالات ہیں. فارن پالیسی پر آتے ہیں. کم ہی کہا جائے تو بہتر ہے. میں کیا سوال کروں آپ سے، کیا کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو؟ ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، شاید اس میں ہی پاکستان کی فارن پالیسی کو سم اپ کیا جا سکتا ہے. تو بشانی صاحب 2010 میں ملا برادر کو پاکستان کی حکومت نے گرفتار کیا. اکتوبر 2018 میں انہیں رہا کیا گیا. اکتوبر 2018 کے اندر ہی اسی وقت ملا برادر کو افغانستان پیس ڈائلاگ کے اندر ایز این ایمبیسڈر ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا. اکتوبر 2019 میں ملا برادر ISI کے ہیڈ سے ملنے کے لیے آئے. اگست 2020 کے اندر ملا برادر کو پاکستان نے دہشت گرد کہا کہ یہ دہشت گرد کی لسٹ میں ہے، اور اگست 2020 میں ہی ملا برادر پاکستان کی حکومت کے انویٹیشن پر ڈائلاگ کے لیے پاکستان آئے. اسی میں اگر پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم سم اپ کریں تو میرے خیال سے پوری صورتحال کو بیان کیا جا سکتا ہے. کم ہی کہیں تو بہتر ہے. واٹ وڈ یو سے؟ ایک جو لفظ ہے جی اس کا وہ بہت ہی بیسک لفظ ہے، وہ ہے ڈیپ کنٹراڈکشنز. یعنی آپ ایک ہی آدمی کو اٹھا کے کبھی ہیرو بناتے ہیں، کبھی اس کو ہتھ کڑی پہناتے ہیں، کبھی اس سے مذاکرات کرتے ہیں، کبھی اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو اس آدمی کا قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے نا. ایک قصور ہے آپ کا، چونکہ آپ میں اس کو ہر دوسرے دن ایک نئی تصویر اس میں نظر آتی ہے، اور آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے کنٹراڈکشنز آپ کو ہر دوسرے دن ایک نیا چہرہ اور ایک نیا روپ دھارنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ تو سمپل اس کا جو ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف افغانستان پہ محدود نہ کریں، تک محدود نہ کریں، آپ اس کی جو لیمٹس ہیں تھوڑی سی ہٹائیں، اوپن کریں، تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے جتنے بھی ان کی کسی ملک کے ساتھ، اس میں کہیں نہ کہیں آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ سارے تضادات آپ کو جھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. انڈیا کے حوالے سے تو جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کو پالیسی نہیں بلکہ اس کو آپ ایک نائٹ میئر کہہ سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی ان 2 سالوں میں جو شکل وہ اختیار کر گئی ہے، یہ تو 65 کے جنگ کے دوران بھی نہیں تھی یا 71 کی وار کے دوران بھی نہیں تھی. اس وقت جو ہے وہ کمیونیکیشن اپنی جگہ تھی، دوسری طرف جنگ جاری تھی، دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے تھے. تو یہ جا کے تو اب ایسی شکل اختیار کر گئی کہ آپ یہ دیکھیں گے بارڈرز پہ 2 سال سے جو ہے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ فریکوینٹ جو ہے ایکسچینج ہو رہا ہے دونوں طرف سے، ملیٹری ٹو ملیٹری. اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہے 1 سال سے، اب پھر جا رہے ہیں اگلے مہینے میں، 1 مہینے بعد ستمبر میں پھر عمران خان صاحب وکیل بن کے. تو یہ ساری جو ان کی فیلڈ قسم کی پالیسی ہوئی ہے جس سے نہ صرف کشمیری عوام کو مایوس کیا بلکہ خود پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس نتیجے پہ قطعی طور پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا.
انڈیا کو اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا، لیکن جو فائدہ اس کو ہوا اور بے تحاشا فائدہ ہوا وہ ان کی مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی طاقت جو ہے وہ آپ کی اپنی خوبیوں میں نہیں بلکہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی کمزوریوں میں ہے۔ اب مودی صاحب میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن ان کا جو دشمن ہے وہ ایسا ایم کا نہ ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی خامیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو خود بخود ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ مل رہا ہے، مطلب ہر طریقے سے آپ دیکھ لیں۔ تو اب اس پہ بات میرے خیال میں کہہ رہے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ایک پورا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، جی کیونکہ بالکل یہ ٹھیک بہت ہے۔ ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اس کو بڑے اس سے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کی جو ہینڈلنگ تھی کس طریقے سے تھی، اس کو بعد میں اب انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ ایران جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بن گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پالیسی کتنی گزشتہ 40 سال سے کیسے چل رہی ہے، اور اب اس پہ ایسے ٹرن آئے ہیں کہ وہ جو ان کے درمیان ایک جو ہے وہ انتہائی ناخوشگوار قسم کی جو ہے وہ سچویشن کھڑی ہو گئی۔ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، پوری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو جدید موڑ ہے، نیا موڑ ہے، ماڈرن جو ٹرن ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لے دے کے تو ایک چین رہ گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہے، لیکن میں اس کو اس طرح کی کنسسٹنسی نہیں دیکھتا، بلکہ میں اس کو چینی مفادات کا ایک ریفلیکشن دیکھتا ہوں، چونکہ چین کے جو اسٹریٹجک اور جو مانیٹری انٹرسٹ ہیں وہ ہیں پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ ان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپیس دے رہا ہے، خواہ وہ ڈیم بنا رہے ہوں یا سی پیک ہو یا کوئی قرضہ ہو یا کوئی انٹرنیشنل یہ جو کشمیر ایشو کے حوالے سے یہ جو 2-3 دفعہ انہوں نے فیور دیا، تو وہ ون سائیڈڈ ہے۔ وہ چین کے اپنے مفادات جو نئے مفادات ہیں، اب نیو ایمرجنگ جو انٹرسٹ اس کے انٹرنیشنل گلوبلی ہیں، اس میں پاکستان کے علاوہ کئی ملک ہیں جس میں چین یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پالیسی جو ہے وہ اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو نیگیٹو آئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ فارن پالیسی میں جو کوئی بھی تھوڑی بہت سے تھی نا، اور جو شیئر تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اس کو جو ہے وہ شرنک ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں کے دوران، جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ چونکہ ایک الیکٹڈ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو جب مینڈیٹ ملتا ہے تو اس کو پھر اپنی لیڈرشپ شو کرنی پڑتی ہے، اسپیسیفکلی ایٹ دا ٹائم آف کرائسس۔ تو وہ انہوں نے کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ ایک میوٹ پوزیشن لے لی فارن افیئرز پہ، اور فارن افیئرز پہ کا یہ بھی ایک گہراں پتھر جو اٹھانے کا کام ہے وہ انہوں نے ملٹری کے حوالے کر دیا، ہیوی سٹون لفٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، یا لیگ ورک، کہ جی افغانستان میں بھی باجوہ صاحب جا رہے ہیں، عرب کنٹریز کے دورے بھی باجوہ صاحب کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ میوٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ان کا کوئی لینا دینا ہی فارن افیئر سے نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے نا کہ جب آپ اپنی ایک بہت بڑی ڈومین جو ہے اسی کو جو خالی کر کے بیٹھ جائیں۔ تو میں اس پہ تو خیر ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو اگر آپ جنرلی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سب سے بڑا ٹاپ آف دا لسٹ فیلئر، اگر ہم ان کی 10 فیلئرز کو کاؤنٹ کریں تو فارن پالیسی ان کا نمبر 1 ہے، چونکہ یہ ان کی شخصیت اور ان کے ماضی کے جتنے خیالات ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ایٹ آڈز ہے، کہ وہ جو بات کرتے تھے جی میں نیبرز کے ساتھ امن قائم کر دوں گا، میں یہ جنگوں کا اور یہ اسلحہ پہ پیسے، ان کو دیکھیں انہوں نے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا ہے، نیبرز کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں، انٹرنیشنلی تعلقات کنفیوز کیے ہیں، عربوں کے ساتھ اتنے پرانے تعلقات جو ہیں ان کو بہت زیادہ کنفیوز کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو از اے ہول بنچ آف فیلئرز۔ جی آپ نے بالکل درست کہا بشانی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے کرپشن کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، جس کے اوپر خان صاحب پچھلے 2 حکومتوں کے دوران بار بار چلاتے تھے، ہر سٹیج پر کھڑے ہو کر چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسروں کے اوپر جب بات آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، تو خان صاحب بڑھ چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی این آر او نہیں دوں گا اور ان کو میں جیلوں میں ڈالوں گا، مگر
اپنے لوگوں پر وہ کارروائی نہیں کرتے. جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر شوگر سکینڈل کے چارجز ہیں, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, ان کے اوپر خان صاحب نے ایک چپی رکھی. اس کے بعد حال ہی میں عمران خان صاحب کے جو وسیم اکرم پلس جن کو کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر, پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار بھی نیب کے چکر کاٹ رہے ہیں ہر روز, پھر بھی عمران خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں وہ ہمت کہاں سے ملتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہاں تک کرپشن میں خان صاحب نے کنٹرول کیا ہے؟ دیکھیں جی, کرپشن تو ان کا سب سے بڑا منترا تھا نا جی, اینٹائی کرپشن جو کہہ رہے تھے کہ میں نے کرنا ہے. بلکہ یہی چیز تھی جو بہت سارے لوگوں کو فیسینیٹ کرتی تھی, چونکہ انفیکٹ جو ہے نا کرپشن پاکستانی سوسائٹی کی سب سے بڑی ٹریجڈی رہی ہے ٹریڈیشنلی دیکھا جائے, چونکہ اس کا تعلق پھر بہت ساری دوسری چیزوں سے جڑتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ اگر اور چیزیں نہیں ہیں, فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ کرپشن کو سپورٹ کرنے والے ایلیمنٹس ہیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے آ کے جو کام کیا وہ میڈیا پہ بہت بھاری ہاتھ ڈالا, جو کہ کرپشن کی سپورٹ کے مترادف ہے. کیونکہ جب آپ میڈیا کو کمزور کر رہے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کو کلوز کر رہے ہیں, ایکسیس ٹو انفارمیشن, یہ ساری چیزیں محدود کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کرپشن کو راستے دے رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے, اور یہ انہوں نے نوئنگلی اور مے بی کہ ان نوئنگلی کیا, لیکن یہ انہوں نے بہت بڑا ڈیمیج کیا فریڈم آف ایکسپریشن کی روایات کو پاکستان میں. ایون ضیاء جیسا رجیم بھی جو کہ موسٹ بروٹل رجیم تھا, اس نے بھی میڈیا کو وہ اتنا ڈیمیج نہیں کر سکا. دوسری چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور پرسنل جو ہوتی ہے نا ریونج اور انتقام, اس میں فرق ہوتا ہے. ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا یہ سارا پروسیس ہے, یہ ایک پرسنل ریونج بن گیا ہے. اور جب لیڈر یہ اعلان کرے, الیکٹڈ لیڈر, کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ تھانے دار کی زبان ہے. تھانے دار کی بھی نہیں, ساری تھانے دار حولدار جو ہوتے ہیں اس سے نیچے والے, وہ جو دو پہنتے ہیں ایک سٹار سا گول سا, یہ ان کی زبان ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹکا دوں گا اور اس کو پکڑ دوں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو این آر او نہیں دوں گا. وہ بدماشوں کی زبان ہے, یہ کسی الیکٹڈ لیڈر کی زبان نہیں ہے. اور جو کچھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا, یہ کوئی باز امیر قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کبھی ہوتا ہوئے برداشت نہیں کر سکتی تھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. کرپشن اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن آپ کا ایک وزیر اعظم 3 دفعہ رہا ہے, آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں سامنے. اور یہ جو نیب کا آپ نے یہ وہ کیا ہوا ہے, جعلی قسم کا یہ کھڑا کیا ہوا ہے, اس کو جہانگیر ترین کو کیسے چھوڑ دیا, جو آپ کی صفوں میں بیٹھ کے تو اتنے بڑا جو ہے وہ سنگین قسم کا جرم کا مرتکب ہوا. ان کے کتنے منسٹر ہیں جن پہ یہ الزامات لگے, ان کو نیب نے کیوں نہیں پکڑا اگر نیب کوئی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے. یہ عثمان بزدار جو انہوں نے لایا ہی نشان عبرت بنانے کے لیے ہے, اس کے نام پہ یہ کھیل رہے ہیں مختلف کھیل. یہ خود اس کو نیب میں بھیج بھی رہے ہیں. کون سی نیب ہے بھائی, جب عمران خان اعلان کر دے کہ میں نے میر شکیل الرحمان کو نہیں چھوڑنا, اور باقاعدہ چیلنج کر کے کہے, اور اس کو آپ اٹھا کے جیل میں بٹھا دیں, وہ کوئی منسٹر تھا یا وہ کوئی وہاں پہ پبلک آفس تھا اس کے پاس, تو آپ کیسے ایسے آدمی کو وہاں بٹھا کے تو آپ جو ہے اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. دس از اے جوک. اور جوک کیا ہے, دس از اے بروٹل کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ جو ہے نا جی, وہ کیا انہوں نے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اس پہ ججز بھی اپنے بار بار ورڈکٹ دے چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق کیس میں آپ دیکھیں جج نے کیا لکھا, نواز شریف کیس میں کہیں ججوں نے کیا ریمارکس دیے. یہ ایک جوک ہے, اور یہ انہوں نے ایک طرح کا بدماشی کا اڈا کھولا ہوا ہے کہ ایک نیب کے ذریعے لوگوں کو ہراس کراؤ اور ان کو ڈسپرس کر کے تو ون پارٹی سسٹم جو ہے, ابھی تو یہ ابتدا ہے جناب. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی پکڑو, یہ مسلم لیگ بھی پکڑو, جو بھی پارٹی عوام میں کسی طریقے سے کوئی فوٹنگ رکھتی ہے اس کو ڈسپرس کر کے, تو ایک جعلی قسم کی پارٹی. اب جعلی پارٹی کہہ سکتے ہیں نا, مجھے بڑا ہمدردی ہے جو عمران خان کے لاکھوں ورکر ہیں, لیکن وہ لاکھوں ورکر بیچارے کس کام کے, جب اس کے اوپر انہوں نے وہی مانگے تانگے کے منسٹر لے آ کے بٹھا دیے سارے, جو کہ ہر ماشاء اللہ کے ساتھ اور ہر عامر کے ساتھ اور ہر جو ہے وہ کرپٹ حکمران کے چمچے کڑچے رہے ہیں, وہی آپ نے لگا کے پارٹی پہ بٹھا دیے. اب یہ ہمارے
مخلص قسم کے دوست جو ہیں وہ دعوے کرتے ہیں ہماری پارٹی بھی بہت اچھی ہے اور ہمارا لیڈر بھی بہت اچھا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے اس کو پروف کرنا ہوتا ہے, یہ صرف دل میں سوچنے والی چیز نہیں ہوتی, اس کو پریکٹس میں لانا ہوتا ہے. تو وہ پریکٹس میں لانے میں ٹوٹلی ناکام رہے جی. آن دس کاؤنٹ کرپشن بڑی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا 2016 17 یا 18 کی نسبت جو ہے وہ کرپشن بڑی ہے. آپ کی اپنی صفوں سے لوگوں نے کرپشن کی ہے جن کو ٹوٹل آپ نے معاف کر دیا یا باہر بھاگ گئے, آپ نے ایک لفظ تک اس کے بارے میں نہیں کہا. تو یہ جو ہے اٹس ناٹ این اکاؤنٹیبلٹی, یہ پاکستان کے سسٹم کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ, جسٹس سسٹم کے ساتھ ایک جوک ہے. اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو ہیں وہ واضح ہوتے رہیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا بشامی صاحب. ایک لسٹ بنائی جائے عمران خان صاحب کے وعدوں کی اور پھر ان کو چیک کیا جائے کہ کتنے وعدوں پر وہ کھرے اترے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی وعدہ ایسا ہوگا جو انہوں نے پورا کیا ہو. میرٹ کی بات کرنے والا کپتان آج خود اپنی ہی پارٹی میں اگر وہ دیکھے تو تمام وہ لوگ ہیں جیسا آپ نے کہا جو ہر دور میں وہاں پر رہے ہیں حکومت میں. 5 یا 10 لوگوں کو چھوڑ دیں, باقی سارے کے سارے ایلیٹ ہی ہیں جو آج پی ٹی آئی کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں. نہیں, یہ پارٹی ورکروں کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی ایک شکل ہے جناب. حکومتی عہدے جو ہے نا وہ کوئی چیریٹی نہیں ہوتی کہ آپ اٹھا کے تو اپنی اپنی پسند کے لوگوں کو دے دیں جی کہ یہ بزدار صاحب کو غریب آدمی ہیں تو ہم ان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ وی رن دی گورنمنٹس. اس میں دیکھنا ہوتا ہے کس میں ٹیلنٹ ہے, کس میں جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ وزڈم ہے, کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے. اور اگر آپ اپنی پارٹی سے بے انصافی نہ کرتے یا اپنے عوام سے بے انصافی نہ کرتے تو پورے پنجاب میں جو ہے وہ اس سے بہتر بندہ نہیں مل سکتا تھا جو چیزوں کو سمجھے بھی, ہینڈل بھی کرے اور ڈیلیور بھی کرے. لیکن چونکہ انہوں نے بھی اس کو ایک ذاتی وہ سمجھی ہوئی ہے, اپنے ہاسپٹل کی طرح ایک چیریٹی کہ اب میرے پاس حکومت ہے تو اندھا بانٹے ریوڑی اور جس کو مرضی دے, اپنے کو نہیں بلکہ جس کو مرضی دے, مجھ سے پوچھ کون سکتا ہے. اور یہ انہوں نے پنجابیوں کی بھی انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارے طریقوں سے کہ تمہارے اندر کوئی آدمی اس قابل ہے ہی نہیں بھائی کہ جس کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان میں ہے ہی پنجاب, جو کچھ ہے طاقت کا سرچشمہ بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہی ہے. اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سمجھ لیں ہوتا ہے آلموسٹ لائک وزیر اعظم ان سم کیسز مور دین دیٹ. تو چونکہ خان صاحب میں یہ انا پرستی اور وہ اپنی شخصیت پرستی جو ہے نا جس کو نرگسیت پسندی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے ان کو وہاں پہ کوئی بولنے والا, لکھنے پڑھنے والا کوئی اس طرح کا بندہ قبول نہیں تھا. انہوں نے ایک میوٹڈ قسم کی پرسنالٹی کو وہاں بٹھا دیا کہ اس کا کام میں خود کروں گا اور جو میں اس کو کہوں گا کرے گا. یا پورا دن جو ہے وہ ادھر لنگر لگا رہا ہے, ادھر جناب وہ کر رہا ہے. بھائی چیریٹیز جو ہیں, حکومتوں کا کام چیریٹیز رن کرنا نہیں ہوتا. ویلفیئر اسٹیٹ کو آپ مس انٹرپریٹ مت کریں. ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جب گورنمنٹ ایسے محکمے قائم کرتی ہے اور ایسے منصوبے, پلانز اور پروجیکٹ بناتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی غربت ہٹتی ہے, اس کی بے روزگاری ہٹتی ہے, ان کے اندر ایک اپ لفٹنگ ہوتی ہے. آپ لنگر نہیں کھول سکتے, لنگر کھولنا جو ہے وہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. اس کو آپ رن کر سکتے ہیں کسی چیریٹی کے تھرو رن کراتے رہیں. کہیں جو ہے وہ این جی او اور حکومت کی پارٹنرشپ سے اس طرح کے ادارے بنتے ہیں, چلتے ہیں. لنگر لگانا حکومت کا کون سا کام ہے کہ یہ جا کے وہاں پہ دیگیں پکا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے یہ خانقاہوں اور درگاہوں کا, وہ ان سے زیادہ لنگر لگانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. وہاں پہ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 24 آور دیگیں پکتی اور تقسیم ہوتی رہتی ہیں. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ کوئی مزار کھولا ہے انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جوک کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. کیا مجبوری ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ عثمان بزدار کو ریپلیس نہیں کر سکتے؟ نہیں, ریپلیس کر نہیں سکتے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر کسی وجہ سے انہوں نے بنایا ہے, وہ پورا ایک وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ تجربات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے اس کی اپنی کوئی رائے ہے نہیں کسی بھی ایشو پہ, تو اس کو وہ بطور تجربہ یوز کریں گے اور بعد میں اس کو نشان عبرت بنا کے کہیں پھنسائیں گے. ممکن ہے نیب سے ہی پکڑوا دیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمارا بندہ پکڑا گیا, ہم نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ہم فیئر ہیں.
یہ آپ دیکھتے رہیے گا. اور یہ جو نیب کی پیشیاں ہو رہی ہیں اس میں ممکن ہے یہی سینس ہو کہ جی نیب تو ہمارے لوگوں کو بھی بلا رہی ہے. اب اس کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا تو وہ کہتا میں کیوں جاؤں, اس جی نے تو کچھ نہیں کہنا, وہ تو حاضری دے گا. تو عمران خان صاحب کا نمبر بنے گا کہ میں امپارشل ہوں جناب. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, وقت کم رہ گیا ہے. یہ تو بات ہوئی پنجاب کی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کس طرح سے عمران خان اور ان کی پارٹی نے پنجاب کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی, کراچی. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا فوج, پاکستان کی حکومت یا کوئی اور پارٹی ہو جو اس شہر کے تمام جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے؟ آدھے سے زیادہ شہر آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ایک پبلک بس نہیں چلتی ہے کراچی میں. دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کیا کوئی ایسا شہر ہے جہاں پر ایک بھی پبلک بس نہ چلتی ہو؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کراچی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں کراچی کا تو جو کچھ بننا تھا وہ بن گیا نا. وہ اس وقت دنیا کے یعنی ان شہروں میں شامل ہے جس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا ہر اعتبار سے. خواہ وہ یہ پانی کا مسئلہ ہو یا پانی چڑھنے کا مسئلہ ہو یا وہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. جس شہر میں جو ہے آپ گاربیج تک جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے, تو آپ کس دعویٰ کریں کہ آپ کسی طریقے سے کوئی ہیومن انڈیکس یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس میں کوئی کارکردگی دکھائیں گے, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فراڈ ہے. اور بیسیکلی کراچی جو ہے نا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے, عبرت ناک ایگزامپل آف مس مینجمنٹ, اگنورینس, انڈیفرنس, اور جو رولنگ کلاس ہے ان کی انکمپیٹنسی کی ایک پرفیکٹ پکچر جو ہے وہ کراچی شہر ہے. یہ کراچی شہر جو ہے 60s اور 70s میں ایشیا کے جو بہترین شہروں میں سے ایک شہر سمجھا جاتا تھا. یہ یورپ کے شہروں کے مقابلے میں تھا. اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں تھی, درخت تھے, نکاسی تھی, صاف ستھرا ایوری تھنگ. اب یہ انہوں نے اس کو ایک غیر انسانی چیز میں بدل کے رکھ دیا, اور اس میں ان پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کون ٹھیک کرے وہ کون ٹھیک کرے. پاکستان کا اکنامک انجن اس کو سمجھا جاتا ہے. بلینز روپی کے وہاں پہ ٹیکس ریز کیے جا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں, لیکن وہ انہوں نے آپس میں بانٹے ہوئے ہیں, بانٹ کے وہ کھا رہے ہیں اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی وہاں لڑائی جو ہے وہ دوسری ہے. وہاں کسی کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیسے بھگت رہے ہیں, ہمارے شہر کیسے تباہ ہو رہے ہیں, ہمارا یہ سارا امیج کیسے خراب ہو رہا ہے. ان کو دلچسپی ایسے ہے کہ ہمارا آج کا دن کیسے گزرے اور کل یہ اقتدار ہمارے پاس رہے. ایک شارٹ ٹرم قسم کی تھنکنگ ہے ان کی. یہ چیزیں ہوتی ہیں, شہر بنتے ہیں جناب. جب دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں ایک پل بن رہا تھا کوئی کپل آف ایئرز اگو, میں دیکھ رہا تھا کہ جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ 100 سال بعد ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو آج آپ اپنی جیب کاٹ کے تو اپنی 100 سال بعد آنے والی نسل جو تیسری یا چوتھی نسل ہوگی اس کے بارے میں سوچتے ہیں, تب جا کے شہر ڈیولپ ہوتے ہیں. جب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے کل بھاگ جانا ہے یا ملک چھوڑ کے یا اقتدار چھوڑ کے یا مجھے کوئی گولی مار دے گا یا قید میں پھینک دے گا, جس ملک کے اندر اتنی انسرٹنیٹی ہو, ہر آدمی اپنے عقل کل سمجھ رہا ہو, ادارے جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کر رہے ہوں, وہاں پہ جو ہے آپ کیسے کوئی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو ایک چیز ہے نا جی مس پلیس جو بیہیو ہے کہ جس آدمی کا جو کام نہیں ہے وہ اس پہ لگا ہوا ہے. اور اس پہ بازد ہے کہ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ حرف آخر اور مجھ سے زیادہ جو ہے وہ سیانہ اور دانش مند آدمی ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ مطلب ہے ٹریجڈی کوئی ایک ہو تو آدمی اس پہ بات کرے نا. یہ تو بالکل ایک پورا سلسلہ ہے, آپ کس پہ روئیں گے؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب آپ. اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پاکستان کی اکانومی اسی شہر سے چلتی ہو, اور اگر وہ شہر ہی چلنا بند کر دے تو پھر پاکستان کی اکانومی کیسے چلے گی؟ آدھے سے زیادہ لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں بشانی صاحب. میں نے خود اس شہر کو دیکھا ہے, اور یقین مانے میں نے زندگی میں اتنا بے نور شہر پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں دیکھا جیسا کراچی ہے. آج آپ نے وقت دیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.